شریعت کھڑی رہی، اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پر رحمت کھڑی رہی، پشت نبی پر آ کر بیٹھے حسین، عبادت کھڑی رہی، شریعت کھڑی رہی، اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازے بطول پر رحمت کھڑی رہی، پشت نبی پر آ کر بیٹھے حسین، عبادت کھڑی رہی۔ اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے، اسلام تجھ کو گود میں پالا حسین نے، ٹھوکر لگی تجھے تو سنبھالا حسین نے، اسلام کی رگوں میں جو چبھتا تھا بار بار، کانٹا تھا ایک یزید نکالا حسین نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محشر میں مصطفیٰ کو منانے کے واسطے، محشر میں مصطفیٰ کو منانے کے واسطے ہر شخص کو ضرورت پڑے گی حسین کی، دریا حسین کا، سمندر حسین کا، پیاسوں کے واسطے ہے یہ لنگر حسین کا، ہے آرزو وہاں بھی ملے در حسین کا، جنت میں بن کے جاؤں میں نوکر حسین کا۔ سلگتے دست میں برفیلے موسم کو اٹھا لاتے ہیں، بھگو کے نور کے پانی میں شبنم کو اٹھا لاتے ہیں، حسین ابن علی کی پیاس میں ایک راز تھا، ورنہ فرشتے خانہ کعبہ سے زمزم اٹھا لاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اے مسلمانوں زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، بزا کہے اسے بزا سمجھو، متحد ہو تو زمانے پہ چھا جاؤ گے، متحد ہو تو زمانے پہ چھا جاؤ گے، منتشر ہو تو مرو پھر شور کو مچاتے ہو۔ آواز دے تو جنتی کوثر نکل پڑے، آواز دے تو جنتی کوثر نکل پڑے، نہر فراق خیمے کے اندر نکل پڑے، ہے صبر کا مقام ورنہ میرے حسین جہاں انگلی لگا دے وہاں سمندر نکل پڑے۔ روک دو تلوار، آواز آتی ہے میدان کربلا میں، روک دو تلوار دنیا کو قضا آ جائے گی، روک دو تلوار دنیا کو قضا آ جائے گی، آج جنگ پر ساری مخلوق خدا آ جائے گی، منتظر ہے جنت چلے آؤ حسین ورنہ جنت خود کربلا آ جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ پہلے مدینے کی 2 بوند ملا دیتے ہیں، پھر یہیں بیٹھ کے پینے کا مزہ لیتے ہیں، اب تیرے خزانے میں اتنی دولت نہیں یزید جتنے شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، عاشقے بیٹھا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یزیدوں سے کہہ دو ابھی اسلام کا شاہکار زندہ ہے، زندہ ہے، یزیدوں سے کہہ دو ابھی اسلام کا شاہکار زندہ ہے، تڑپتی ہوئی صحراؤں میں ایک بیمار زندہ ہے۔ حسین نے کسی حال میں مسلح نہیں چھوڑا، سر دے دیا پر سجدہ نہیں چھوڑا، دربار میں بولی بھی تو علی کے لہجے میں، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ بے شک بے شک بے شک۔ بیعت یا سر یہی تقاضا تھا یزید کا، بیعت یا سر یہی تقاضا تھا یزید کا، بیعت نہ کی حسین نے سر اسے دے دیا، ارے اس در سے یزید بھی خالی نہ گیا۔ حق و باطل میں اگر کہیں جنگ ہوتی ہے، حق و باطل میں اگر کہیں جنگ ہوتی ہے تو کربلا والوں پر دنیا کی نظر ہوتی ہے احسان نوازوں کا امت پر، اس لیے مسجدوں میں آذان آج شام و شہر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقت کی نزاکت ہے، پڑھنا تو میں اور کچھ چاہتا تھا، اس میں وقت بہت لگ جائے گا، امام حسین کے بارے میں کافی لمبی منقبت تھی، لیکن حضرت علی اور امام حسین کے 5 لائنیں پڑھ کے اور حضرت کو آپ خطاب فرمائیں۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو چہرے سے ہے عیا، کل کا جمال جزو چہرے سے ہے عیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ
نظارہ علی کا ہے، گل کا جمال جزو چہرے سے ہے آیا، گل کا جمال جزو چہرے سے ہے آیا، گھوڑے پہ ہے حسین، نظارہ علی کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک مرحب دنیم ہے، سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دنیم ہے، سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے، یہ مارا علی کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مرحب دنیم ہے، سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے، یہ مارا علی کا ہے۔ سبحان اللہ، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ آخری شعر سے پہلا شعر، تم دخل سارے یزید مر گئے اسی غم میں، سر مل گیا حسین کا بیعت نہ ملی، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو کیوں عقیدت کے باب میں، اعتراض کرنے والوں، تم دخل دے رہے ہو کیوں عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے۔ آخری شعر ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بتا، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بتا، تجھ پہ یہ کرم نصیب سارا علی کا ہے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بتا، تجھ پہ یہ کرم نصیب سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ برادران اسلام، اب آپ کے سامنے پیر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، واقعہ کربلا یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے کہ جس کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ میں بیان کیا جا سکتا، اور وقت بھی کافی ہو چکا، میرے خیال سے لگتا ہے کہ 12:30 ہو گیا، 12:30 ہو گیا، نہ وقت میں اتنی گنجائش ہے اور نہ واقعہ کربلا صرف ایک واقعہ ہے۔ واقعہ کربلا یہ پوری ایک یونیورسٹی کا نام ہے، جو سبجیکٹ آپ تلاش کرنا چاہیں گے، جو بھی مضمون،
किसी भी किस्म का आप सब्जेक्ट तलाश करना चाहें वो आप वाक़या करबला से हासिल कर सकते हैं। ये उस यूनिवर्सिटी का नाम है। अब तो वक्त ही बहुत ज़्यादा हो गया है, तो लोग ऐसे बैठे हुए हैं, थोड़ा बेदारी का सबूत देते हुए सिर्फ आधा घंटा मैं भी बच्चन फजीलत अहले बैत पर सुना के ख़त्म कर दूंगा। 1 बजे तक आप लोग करीब हो जाइए, बस मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा, बस आप बैठे थोड़ा थोड़ा गाना हो। आगे आ जाइए, खाली जगह मत छोड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि वल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना जद्दिल हसन वल हुसैन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहु न-नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम हसनैन की ज़ात पाक को हम और आप ने क्या समझा? एक काफिर शायर है जिसका तखल्लुस है शंकर। उसने देखिए इमाम हुसैन को अपने इल्म के मुताबिक क्या समझा है। उसके 2-3 अशार मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप अंदाजा लगा लें कि उसने इमाम अली मकाम को कितना समझा। अफसोस है हमने इमाम अली मकाम को नहीं पढ़ा। वो काफी शायर कहता है कि कौनैन न दे सकेगी कीमत हुसैन, बेशक बेशक कौनैन दे सकेगी न कीमत हुसैन की, करबो बला से पूछिए अजमत हुसैन की। हाय हाय कौनैन दे सकेगी न कीमत हुसैन की, करबो बला से पूछिए अजमत हुसैन की। और खंजर चला तो हिलते थे हजरत के दोनों लब, हाय हाय खंजर चला तो हिलते थे हजरत के दोनों लब। जिब्रील सुन रहे थे तिलावत हुसैन की, सुभान अल्लाह जिब्रील सुन रहे थे तिलावत हुसैन की। और वो शायर कहता है कि आले नबी के खून की कीमत न पूछिए, आले नबी के खून की कीमत न पूछिए, इस्लाम जी रहा है बदौलत हुसैन की, सुभान अल्लाह इस्लाम जी रहा है बदौलत हुसैन की। और मक्ते में बड़ी यकीन से वो काफिर शायर कहता है कि कुछ इस अदा से मेरी कज़ा काम कर गई, कुछ इस अदा से मेरी कज़ा काम कर गई। शंकर तड़प गई है मोहब्बत हुसैन की, शंकर तड़प गई है मोहब्बत हुसैन की। कौनैन दे सकेगी न कीमत हुसैन की, करबो बला से पूछिए अजमत हुसैन की। आइए जी लगाकर बारगाह रिसालत और आले रिसालत में झूम झूम कर बाबाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा bi an तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। एक आदमी अगर सरसरी तौर पर हर रोज आपके सामने से गुजरता हो तो आप सिर्फ खाली सरसरी तौर पर उसे देख लेते हैं, वो हर रोज आपके सामने से गुजर रहा है। लेकिन उसी गुजरने वाले आदमी के ताल्लुक से अगर कोई आपको ये बता दे कि साहब ये जो आदमी हर रोज तुम्हारे नजरों के सामने से गुजरता है
یہ حافظ قرآن بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے اور مفتی شریعت بھی ہے، اور یہ بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اب آپ بتائیے، ایک تو آپ پہلے دیکھ رہے تھے اور ایک کسی نے آپ کی اس کی کوالٹی کو بتا دیا، اب دونوں ایک جاننے کے بعد ایک نہ جاننے کے بعد دیکھنے میں کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ پہلے جب وہ گزر رہا تھا آپ کو نہیں معلوم کہ وہ حافظ ہے، وہ قاری ہے، وہ عالم ہے، لیکن جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہے، تو اب آپ اس کو صرف سرسری طور پر نہیں دیکھیں گے، بلکہ اب آپ کے دل کے اندر اس کی عظمت بھی بیٹھ گئی، اس کا وقار بھی بیٹھ گیا، اس کی عزت بھی بیٹھ گئی، اور آپ اس کو اب جب جس نگاہ سے دیکھیں گے آپ بڑی اعزاز اور اس کی تعظیم اور تکریم کے اعتبار سے دیکھیں گے۔ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ انسان کی جب تک حقیقت معلوم نہ ہو، کسی کی کوالٹی اگر معلوم نہ ہو، اس کے تعلق سے اگر کچھ پتہ نہ ہو تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ اہمیت اور وقار، عزت اس وقت لوگوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے جب اس کے کوالٹی کو انسان جب پہچان لیتا ہے تو اس شخص کی عزت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی عظمت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا ایک وقار بھی جو ہے سمجھ میں آتا ہے۔ تو جب تک ہم کسی کی حقیقت کو نہیں جانیں گے اس وقت تک نہ اس کے لیے ادب ہمارے اندر ہوگا، نہ اس کی تعظیم ہمارے اندر ہوگی، نہ کسی قسم کا جو ہے احساس اس کے تعلق سے ہمارے اندر۔ اسی طریقے سے دوستو، جب تک ہم سرکار امام علی مقام کی حقیقت کو نہیں جانیں گے، جب تک ہم امام حسین کی فضیلت کو نہیں جانیں گے، اس وقت تک سرکار امام علی مقام کے تعلق سے اتنی عظمت و عقیدت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگی۔ حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے ان نفوس قدسیہ کے تعلق سے ہمیں جانا جائے، اس لیے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے تعلق سے نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ہمارے اہل بیت کی محبت یہ صرف جزو ایمان نہیں بلکہ ہمارے اہل بیت کی محبت تمہارے لیے آئینے نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے، اے محبوب اپنی امت سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو کہ ہم نے تمہارے لیے جو پریشانیاں جھیلی ہیں، تمہارے لیے جو ہم نے مصیبتیں جو ہے جھیلی ہیں، تمہارے لیے ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، تمہاری وجہ سے ہمارا دندان مبارک شہید کیا گیا ہے، تمہاری وجہ سے لوگوں نے مجھے پاگل اور مجنون کہا ہے، تمہاری وجہ سے ہم نے جو ہے کتنی مشقتوں اور مصائب و آلام کو برداشت کیا ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا، تم گمراہیت میں تھے، تم تاریکی میں تھے، تم جو ہے جہنم کے قریب ہو چکے تھے، تم کو جہنم کے دہانے سے ہٹا کر کے ہم نے جنت کے دروازے سے پہنچا دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے کی ہیں، تمام مصائب و آلام کو برداشت کرنے کے بعد، لیکن اس کے عوض میں نہ تم سے ہم دولت مانگ رہے ہیں، نہ تم سے ہم شہرت مانگ رہے ہیں، نہ تم سے ہم کسی قسم کی کوئی جو ہے نعمت مانگ رہے ہیں، بس تم سے یہ مانگتے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں جہنم کے دہانے سے ہٹا کر جنت کے دروازے پر لا کر کے کھڑا کیا ہے، اس کے عوض صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری اہل بیت سے، میرے گھر والے سے اور میری آل سے تم مودت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، یہ سمجھنے کی بات ہے، قرآن میں لفظ محبت بھی ہے، قرآن میں لفظ محبت بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کے لیے لفظ محبت کا استعمال نہیں فرمایا بلکہ مودت کا استعمال فرمایا ہے۔ تو اب ماننا پڑے گا کہ محبت کچھ ہے اور مودت کچھ ہے، تو محبت و مودت کیا ہے اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ حضرت امام حسنین کریمین اور اہل بیت کریمین کی جو ہے شخصیت اور اس کی اہمیت و عظمت کا ہمیں اور آپ کو پتہ چلے۔ اب دیکھیے، تین چیز ہوتی ہے، ایک وہ کہتے ہیں محبت اور ایک وہ کہتے ہیں عشق، ہے نا؟ تو محبت کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اس کو سمجھ لیجیے۔ محبت کہتے ہیں
کہ جس میں اپنے جان کی فکر ہو، اپنے جان کی فکر اس میں باقی ہو، تو اس کو کہتے ہیں محبت۔ مثال کے طور پر آپ اپنے والد سے محبت کرتے ہیں، ماں اپنے اولاد سے محبت کرتی ہے، باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، پڑوسی اپنے پڑوسی سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ختم کر دے، اس میں اپنے جان اور اپنے نفس کے حالات باقی رہا کرتے ہیں۔ تو جہاں پہ اپنی حقیقت کو وہ بچانا چاہتا ہو تو اس کو کہتے ہیں محبت۔ ایسا کہ اگر باپ مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ بیٹا بھی قبر میں چلا جاتا ہے، یا بیٹا مر جائے تو باپ بھی قبر میں چلا جائے، نہیں، جہاں پہ اپنی قدر باقی ہو اس کو کہتے ہیں محبت۔ اور ایک ہے عشق۔ عشق کس کو کہتے ہیں؟ عشق کہتے ہیں کسی کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دینا، وہاں پھر اپنی فکر نہیں ہوتی ہے، صرف خالی جو ہے اپنے چاہنے والے کی فکر ہوتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ محبت جو ہوتی ہے، یہ جو چیز ہوتی ہے، یہ ہر ایک ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، پڑوسی پڑوسی سے، یہ عام ہے۔ محبت جیسے ہم سماج میں اور معاشرے میں رہتے ہیں تو ہر ایک کو کسی نہ کسی سے ہوتی ہے، لیکن عشق صرف نبی سے ہو سکتا ہے، نبی کے علاوہ اور کسی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی ہی وہ کسی ذات ہے جس کے لیے انسان جب تک اپنے آپ کو ختم نہ کرے اس وقت تک ایمان مکمل سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکمل نہیں ہوتا۔ اور اس کی دلیل ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں اپنے جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ یا رسول اللہ میں آپ سے جو ہے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق سے کہا تھا کہ عمر، اب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تب حضرت عمر فاروق نے کہا تھا یا رسول اللہ، بس اسی وقت سے، ابھی سے یا رسول اللہ، اب عمر جو ہے آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہے، میں اپنی جان کو بھی آپ کے لیے قربان کر دوں گا۔ تب نبی پاک نے کہا تھا عمر، تیرا ایمان مکمل۔ سبحان اللہ، وہ ہے سبحان اللہ۔ جو جس میں اپنی جان کی پرواہ نہ ہو، اور محبت وہ ہے جس میں اپنی جان کی پرواہ ہو، اور اسی کے درمیانی چیز کا نام ہے مودت، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں اہل بیت کے لیے استعمال کیا، نبی کے آل کے لیے استعمال کیا، اور فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب آپ فرما دو کہ ہم جو ہے تبلیغ دین کی بنیاد پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے گھر والوں سے، میرے اہل بیت سے، میری آل سے تم مودت کرو۔ تو آپ پتہ یہ چلا کہ مودت جو ہے وہ عشق اور محبت کے درمیانی چیز ہے، وہ درمیانی چیز ہے، اور یہ نبی کے گھر والوں سے کرنے کا اللہ حکم فرما رہا ہے۔ حضرات آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی چیز ہے مودت عشق اور محبت کے درمیانی چیز ہے نا، اس کو کہتے ہیں مودت۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے منبر پر جو ہے آپ جلوہ گر ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور خطبہ کے درمیان میں علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے کہ خطبہ کے درمیان میں اگر کوئی شخص کسی قسم کی حرکت کر رہا ہو تو شریعت کا کہنا یہ ہے کہ آپ آنکھ کے اشارے سے بھی اسے نہیں روک سکتے ہیں۔ خطبے کا سننا اتنا واجب اور لازم اور ضروری ہے، اس وقت آپ کسی کو منع بھی نہیں کر سکتے ہیں، اشارے سے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ہے خطبے کی اہمیت۔ لیکن اب دیکھیے سرکار امام علی مقام کی ذات ہے، ابھی بچپنے کا عالم ہے، اور نبی کون مکہ مسجد نبوی میں ہے، منبر پر ہے، تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے ہوئے امام حسنین کریمین جب تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم جو ہے صرف جو ہے خاموش نہیں رہتے بلکہ آقا خطبے کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، منبر سے نیچے بھی اترتے ہیں اور اپنے نواسے کو اٹھاتے بھی ہیں، پھر دوبارہ منبر میں تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد پھر اپنے گود میں بیٹھا بھی لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس خطبے کا رخ بھی بدل جاتا ہے۔ جو اپنے نواسے کو لینے سے پہلے جو خطبے کا رخ تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور بیٹھنے کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ھذا حسین، یہ حسین ہے نا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا کہ فضلکم، تم لوگ اس کی فضیلت کو جانو، وانصروا، اور تم لوگ اس کی مدد کرو۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں فرما رہے ہیں۔ حضرات، میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، یہ حضرت امام حسنین کریمین کی ذات ہے جس کے لیے مصطفیٰ نے جو ہے خطبہ جو کہ واجب ہے سننا، اس کے لیے اس کی پرواہ نہ کیا، بلکہ جو ہے اپنے نواسے کے لیے، اپنی آل کے لیے خطبے کو چھوڑا بھی، منبر سے اتر بھی گئے، امام حسین کو اٹھایا، گود میں بٹھایا، اور دنیا والوں کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو بتا دیا کہ میری امتیوں، دیکھ لو، حسین کو اپنی طرح نہ سمجھنا، تم وہ ہو کہ خطبے کے لیے خطبے کو چھوڑا نہیں جائے گا تمہارے لیے، لیکن میرے یہ نواسا ہے کہ اگر خطبہ بھی ہو رہا ہو اور جب میرا نواسا آ جائے تو اس کے لیے خطبے کو موقوف کرنا پڑے گا، میرے نواسے کو ترجیح دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، ایک چیز اور بتائیے، ایک مثال سے اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں، ایک ڈی ایم ہے، کلیکٹر ہے، وہ اپنے گھر میں ہے، اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے، جب گھر میں آیا اس کے بچے نے جو ہے اپنے باپ کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہا بیٹے نے کہا ابا گھوڑا بنو، میں تمہاری پیٹھ پر بیٹھوں گا۔ اب ڈی ایم صاحب اپنے بیٹے کے لیے گھوڑا بھی بن گیا، اب بننے کے بعد اس کو بیٹھا بھی دیا، اب بیٹھانے کے بعد وہ بیٹا چلا رہا ہے، باپ چل رہا ہے، چلتے رہے اور وہ چلاتا رہا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کوئی صاحب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ سر آپ سے ایس پی صاحب ملنے آئے ہیں۔ اب انہوں نے جو ہے اپنے بیٹے کو نیچے اتارا، اور اتارنے کے بعد کہا ان کو جو ہے میٹنگ روم میں بیٹھا لو، میں آتا ہوں۔ اب یہ اپنے بیٹے کو پیٹھ سے اتار کر نیچے رکھا، اور رکھنے کے بعد پھر گئے وہ ملنے کے لیے۔ اب یہ ان کا بیٹا پھر جو ہے وہاں سے چلتا ہوا اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا، اور جب وہاں پہنچا تو پھر جا کر اپنے باپ کو پکڑا، کہا گھوڑا بن۔ اب ڈی ایم صاحب جو ہے اب اپنے بیٹے کے ہاتھ کو جھڑک رہے ہیں کہ نہیں اب تم ابھی جاؤ، ابھی مجھے گفتگو کرنی ہے۔ بار بار وہ کہہ رہا ہے لیکن ڈی ایم صاحب بھگا رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ باپ صرف گھر میں تھے یہاں نہیں تھے، باپ اگر گھر میں تھے تو باپ یہاں بھی ہیں، لیکن گھر میں وہ گھوڑا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن جب یہاں پہ آئے ہیں تو اب یہاں پر جو ہے وہ اپنا پاور دکھلا رہے ہیں کہ اب یہاں پہ باپ نہیں، اب یہاں پر میں ایک ڈی ایم کی حیثیت سے بیٹھا ہوں۔ اب اپنے پی اے سے کہتے ہیں بچے کو گھر میں لے جاؤ، بچے کو گھر میں لے جاؤ۔ اب میں بولنا چاہتا ہوں کہ ڈی ایم کے سامنے، کہ نبی کے سامنے ڈی ایم کی کوئی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مقابلہ موازنہ ہی نہیں ہے۔ لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، لیکن دیکھو اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ذات خدا کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی ذات ہے تو وہ نبی کریم کی ذات ہے، اور تمام منصب کے بعد اگر سب سے اچھا منصب ہے تو وہ منصب نبوت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منصب کے اعتبار سے بھی سب سے بلند و بالا ہے، اور ذات کے اعتبار سے بھی سب سے بلند و بالا ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ جو ہے مسجد نبوی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ جو ہے نواسا جو ہے چھوٹے ابھی بچپنے کا عالم ہے، حضرت سرکار امام حسین جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہیں کہ ٹھہرو، تم یہی رہو، تم لوگ یہی رہو، میں تھوڑا نواسے کو دیکھ رہا ہوں۔ جب نواسے کی طرف بڑھے تو
حضرت امام حسین نے دیکھا کہ نانا جان تشریف لا رہے ہیں تو حضرت امام حسین آگے آگے بھاگنے لگے، پیچھے پیچھے جو ہے رسول اللہ، اور آگے آگے حضرت امام حسین۔ حضرت امام حسین بائیں مڑتے تو حضرت اللہ کے رسول بائیں مڑ جاتے، جب وہ داہنے مڑتے تو اللہ کے رسول جو ہے وہ داہنے مڑ جاتے۔ صحابہ کرام یہ دیکھ رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں دوستو کہ یہ ہے حضرت امام حسین کی اہمیت، کہ دیکھو کہ جو ذات خدا کے بعد جو سب سے بلند و بالا ذات ہے اور جس کا منصب تمام منصبوں میں سب سے بہتر ہے، یہ گھر کا بھی معاملہ نہیں ہے، یہ کھلے میدان کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول نے دکھلا دیا کہ حسین صرف حسین نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے کہ جس کے لیے جو ہے تم جو سب سے بلند و بالا منصب والا ہے اور جس کی سب سے بلند و بالا ذات ہے، جب اس کے سامنے بھی حسین بھی آتا ہے تو وہ بھی جو ہے حسین کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو یہ درس دیا کہ سنو، میرے حسین کو معمولی نہ سمجھنا، میرا حسین وہ حسین ہے جس کے ہاتھوں میں کل میری امت کی لگام ہوگی اور یہی میری امت کا سہارا بنے گا اور اسی کے بدولت اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر۔ امام حسین کی ذات ہے۔ حضرات وقت نہیں ہے، میں تو سوچ کے کچھ اور آیا تھا، لیکن جو ہے وقت وہ رہا نہیں، اس لیے میں نے اپنے موضوع کو بھی چینج کر دیا۔ بس بہرحال 2-4-10 منٹ اور جو ہے آپ برداشت کیجئے، میں بھی ختم کروں گا، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں آپ کے سامنے کربلا پڑھوں گا۔ لیکن اب آپ دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک کو دیکھیے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت امام حسین کی شہادت یہ کوئی نئی شہادت ہے، حضرت امام حسین سے پہلے بھی وہ شہادتیں ہوئی، حضرت امام حسین کے بعد بھی شہادتیں ہوتی رہی اور حضرت امام حسین قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ جو شہرت اور جو چرچا امام حسین کی شہادت کو حاصل ہے وہ کسی اور شہید کی شہادت میں ہی دیکھتے۔ حضرت عثمان غنی کی بھی شہادت ہوئی ہے، حضرت عمر فاروق کی بھی شہادت ہوئی ہے، حضرت مولا علی کی بھی شہادت ہوئی ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہوئے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ جو شہادت حسین کو جو شہرت حاصل ہے وہ شہرت اور کسی کے اندر نہیں دیکھتے ہیں۔ حضرت اسے ہمیں سمجھنا پڑے گا، اس پر ہمیں غور و فکر کرنی پڑے گی، تب ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین کی شہادت کو اتنی شہرت کیوں حاصل ہے۔ دیکھیے شہرت کی وجہ یہ ہے کہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو ہے ہر روز کوئی نہ کوئی مرتا ہی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر رہا ہے، کسی کو گولیاں لگ رہی ہیں، کسی کے اوپر دیوار گر جا رہی ہے، کوئی دریا میں ڈوب جا رہا ہے، کسی کے آگ لگ جا رہی ہے، ہر روز موتیں ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتہ تک نہیں چلتا۔ لیکن سرکار امام حسین کی شہادت کو دیکھیے کہ کیسی شہرت ان کی شہادت کو حاصل ہوئی ہے، ویسی شہرت اور کسی کے اندر نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ اس لیے جب اس پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کسی کی زندگی جو ہے وہ فائدے مند ہوتی ہے تو وہ صرف جو ہے گھر والے کے لیے ہوا کرتی ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے جس کی زندگی فائدے مند پوری بستی والوں کے لیے ہوا کرتی ہے، کسی کی ذات ایسی ہو۔ حضرت مریم بھی نہیں، حضرت آسیہ بھی نہیں، یہ صرف حسن و حسین کی ماں کو یہ فضیلت حضرت فاطمہ الزہرا کو ہوئی ہے۔ اس پیدائش کے بعد بھی اور جب بھی جس نماز کا وقت ہوا ہے حسنین کی ماں اپنے سر نیاز کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتی ہے۔ دیکھنے والے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے، ارے کہ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ پیدائش کے بعد تو 40 دن تک جو ہے خاتون اپنے آپ کو روکتی ہے، یہ حسین کی ماں کیسی ہے کہ پیدائش کے بعد بھی جو ہے جس نماز کا وقت آتا ہے وہ نماز پڑھتی ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا، ارے اور خاتون کے ساتھ حسین کی ماں کو نہ ملا اور خاتون کو خون نکلا کرتا ہے۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ
ایک اور چیز سن لیجیے آپ، اس کے بعد میں بیان حضرت خاتون جنت کا جو یہ رشتہ ہوا علی مرتضیٰ سے، یہ رشتہ اس سے پہلے اور صحابہ نے بھی بھیجا، حضرت عمر فاروق نے بھی بھیجا تھا، اللہ کے رسول نے رد فرما دیا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی بھیجا تھا، جو اللہ کے رسول کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل ذات ہے سیدنا صدیق اکبر کی، انہوں نے بھی جو ہے یہ رشتہ بھیجا خاتون جنت کا، لیکن اللہ کے رسول نے اسے بھی رد فرما دیا۔ اور پھر ان دونوں نے اصرار کیا، دیگر صحابہ نے اصرار کیا کہ اے علی اب تم بھیج کر کے دیکھو، فاطمہ کا رشتہ تم بھیجو۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے، لیکن لوگوں نے اصرار کیا، ساتھیوں نے اصرار کیا، صحابہ نے جو ہے جب اصرار کیا تو حضرت علی مرتضیٰ گئے اور جانے کے بعد کہا یا رسول اللہ، میں خاتون آپ کی شہزادی خاتون جنت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ یہ ابھی آپ نے اپنا ارادہ رکھا، ادھر پیغام نکاح گیا ہے اور اللہ کے رسول نے اس رشتے کو اسی وقت قبول فرمایا۔ سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سرورا شاہ کریمہ دستگیر بالنوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ، رب حق لی امتی کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اشرفی آقا ہمارا، اشرفی شہدا تمہارا، کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے تم سے سہارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ